बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम तर अम्बिया कराम को ऐसे बहुत सारे मुआज़ात से नवाजा कि जिन मुआज़ात को देखकर ईमान वालों के ईमान को मजबूती और अहले कुफर को हिदायत का नूर मिला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक के बारे में बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक कहाँ से आया और ये किस चीज़ से बनाया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक से कौन कौन से अजीब व गरीब मुआज़ात पेश आए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये बाकमाल आसा मुबारक कहाँ पर चला गया, और कुर्बे क़यामत में ये आसा मुबारक किसको दिया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो अजीम और जलीलुल कदर पैगम्बर हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मुआज़ात से नवाजा था। लेकिन इन तमाम तर मुआज़ात में से जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक था। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बार बार मुख्तलिफ मकामात पर किया है। दोस्तों, इस अस्सा मुबारक की तारीख बहुत पुरानी है, और इस अस्सा मुबारक के साथ बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात का ताल्लुक है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक का साइज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर यानी 10 हाथ था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक के सर पर 2 शाखें थीं जो रात के अंदर मुशल की तरह रोशन हो जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक जन्नत का एक दरख्त पिल्लू की लकड़ी से बनाया गया था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस अस्सा को अपने साथ लेकर आए। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अस्सा मुबारक बाद में आने वाले तमाम अम्बिया कराम को बतौर विरासत में मिलता रहा, यहाँ तक कि ये अस्सा मुबारक अम्बिया कराम से होता हुआ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मदीन की तरफ बनाकर भेजा था। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कप्ती को मुक्का मारा तो वो वहीं पर हलाक हो गया। उस वक्त फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने पर तुल गया। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन की तरफ चले गए, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। चुनांचे वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 10 साल बकरियाँ चराई, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सफ़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया था। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये अस्सा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ये अस्सा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिया गया, और इसी तरह ये अस्सा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। चुनांचे इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर दोबारा मिस्र की तरफ रवाना हो गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते एक वादी जिसका नाम वादी दुआ है वहाँ पर पहुँचे। उस वादी के अंदर एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला की नूर की तजल्ली ज़ाहिर हुई, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है कि ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये मेरा आसा है, और मैं इससे टेक लगाता हूँ, और इससे मैं अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ, और मैं इससे बहुत सारे काम लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ इस आयत करीमा के अंदर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इससे बहुत सारे काम लेता हूँ, इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि और बहुत सारे कामों से मुराद ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस अस्सा मुबारक के सहारे चला करते, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अस्सा मुबारक से बातचीत करके अपना दिल बहलाया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा मुबारक ऐसा बाकमाल था कि ये दिन में दरख्त बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर साया करता, और रात के अंदर इस अस्सा मुबारक की दोनों शाखें रोशन हो जाती और रोशनी का काम करती, और आप इस अस्सा मुबारक से हशरतुल अर्श को भी भगाया करते। दोस्तों, रिवायात में आते कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी कुएं से पानी निकालते तो ये अस्सा मुबारक रस्सी की तरह बन जाता, और इसकी दोनों शाखें डोल की तरह हो जाती, जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आसानी के साथ पानी निकाल लेते। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगती तो ये अस्सा मुबारक एक दरख्त बन जाता और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फल देता। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी की ज़रूरत पेश आती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अस्सा मुबारक को ज़मीन पर मारते, जिसके नतीजे में ज़मीन से पानी की चश्मे ज़ाहिर हो जाती। और दोस्तों, इन तमाम तर मुआज़ात में से 3 बड़े मुआज़ात हैं जो इस अस्सा मुबारक से ज़ाहिर हुए, और इन
تین بڑے معجزات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ ان تین بڑے معجزات میں سے پہلا معجزہ کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ایک بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن جانا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار پر تشریف لے گئے اور فرعون کو دعوت حق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگوایا اور اس میلے کے اندر فرعون نے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر جھوٹا ثابت کیا جائے۔ دوستوں، جب فرعون کے حکم کے مطابق اس میلے کو سجا دیا گیا اور اس میلے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جمع تھے اور فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بھی جمع کر لیا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ چنانچہ ایک طرف فرعون کے بہت بڑے بڑے جادوگر کہ جن کے پاس جادو کا بہت بڑا ساز و سامان تھا، اور ایک طرف اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ چنانچہ فرعون کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہوا، تو فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کے اندر تبدیل ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا، اور اس سانپ نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نکل لیا اور ان کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی طرح تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون بدبخت اس وقت بھی ایمان نہ لا سکا۔ دوستوں، اب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے دوسرے بڑے معجزے کا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر کیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذریعے دریائے نیل کے اندر راستوں کا بن جانا۔ دوستو، جب فرعون کو بار بار دعوت حق دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا گیا، لیکن فرعون اسی طرح اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور کفر، شرک اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے اور فرعون کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور فرعون خود بھی اس لشکر کے اندر شامل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسرائیل کے مسلمان گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعونیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آج ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عصا مبارک کو دریائے نیل پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا، تو دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل میں سے 12 راستے بن گئے، جن راستوں کے ذریعے بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ اور ادھر فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، جب انہوں نے راستوں کے ذریعے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں داخل ہوا، اور جب وہ دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا، اور دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپس میں مل گیا، اور اسی طرح فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔
اور اسی طرح یہ عظیم و علیشان معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے ظاہر ہوا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے اس بڑے معجزے کی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ دوستوں، قوم بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر قوم عمالقہ کے بدبخت لوگوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف آنا پڑا، اور اسی طرح قوم بنی اسرائیل اپنے ملک شام کو چھوڑ کر مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ اور ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے ظلم و ستم سے اطمینان حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 6 لاکھ کی فوج کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر ملک شام کے اندر داخل ہوئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا تو بنی اسرائیل کی قوم پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر ہمت ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف منع کر دیا کہ ہم اس قوم کے ساتھ ہرگز جنگ نہ کریں گے، تو اور تمہارا خدا جانو۔ دوستوں، اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانی کی اور قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ یہ 40 سال اسی وادی کے اندر بھٹکتے رہے اور 40 سال تک مسلسل چلنے کے باوجود بھی اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قوم کے ساتھ اسی میدان کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کے تمام مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس میدان کے اندر تڑپنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے قوم بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ آسمان سے نازل ہونے والا ایک خاص قسم کا کھانا تھا۔ من شہد کی طرح ایک خاص قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بھنڈیر تھی۔ اسی طرح کھانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیاس کی طلب ہوئی اور پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو پتھر پر مارا جس سے پانی کی 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اسی طرح قوم بنی اسرائیل کی یہ 12 خاندان ان 12 چشموں کے ذریعے خوب سیر ہو کر پانی پینے لگے اور اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلانے لگے۔ یہ سلسلہ مسلسل 40 سال تک جاری رہا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، یہ وہ معجزات ہے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے، اور یہ تمام تر معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذریعے وجود میں آئے، اور ان معجزات کو دیکھ کر بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور انہی معجزات کو دیکھ کر فرعون کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آئی۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ کے اندر رکھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک قرب قیامت میں دابت الارض نامی جانور کو دیا جائے گا جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔